اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب ہم ایک عورت میت کو غسل اور کفن پہنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ وفات کے فوری بعد میت کی آنکھیں بند کر دیجیے۔ میت کے ہاتھ اور پاؤں سیدھے کر دیں۔ پھر میت کو ایک گہرے رنگ کی چادر سے ڈھانپ دیجیے۔ میت کا منہ کھلا رہ گیا ہو تو جبڑے کی طرف سے ایک چوڑی سی پٹی یا کوئی کپڑا لے کر سر کی طرف لے جا کر باندھ دیجیے۔ اسی طرح سے ایک اور کپڑے کی پٹی لے کر پاؤں کے دونوں انگوٹھے ملا کر ہلکے سے باندھ دیجیے۔ غسل کے وقت یہ پٹیاں کھول دی جاتی ہیں۔ میت نے کوئی جیولری یا گھڑی وغیرہ پہن رکھی ہو تو وہ بھی اتار دیں۔ سر کے بال بھی کھول دیجیے اور اگر کوئی کلپ وغیرہ لگا ہو تو اس کو بھی نکال دیا جائے۔ غسل کروانے میں مددگار لوگ بسم اللہ پڑھ کر وضو کر لیں۔ اگر اٹیچ باتھ ہو تو پھر باتھ روم میں داخل ہونے والی دعا بھی ساتھ ساتھ ہی پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام لوگ اپنے گاؤنز، دستانے اور ماسک وغیرہ بھی پہن لیں۔ اب میت کو نہلانے کے لیے پانی کی تیاری کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے 2 عدد بالٹیوں میں نیم گرم پانی بھر لیا جائے۔ یہ بیری کے پتے ہیں۔ اگر بیری کے پتے تازے ہوں تو ان کو ابلے ہوئے پانی میں ڈال دیں اور پھر چھلنی کی مدد سے دونوں پانی کی بالٹیوں میں ان کو ملا دیجیے۔ لیکن کفن پیک میں رکھے رہنے کی وجہ سے یہ بیری کے پتے سوکھ جاتے ہیں، تو پھر ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان بیری کے پتوں کو ایک ململ کے کپڑے پہ ڈال کر اور نیم گرم پانی کی دونوں بالٹیوں میں اچھی طرح سے ڈپ کر لیا جائے، ان کو ڈبو دیا جائے اور نچوڑ لیا جائے تاکہ پانی میں بیری کے پتوں کی تاثیر شامل ہو جائے۔ اب یہ بیری کے پتوں والا پانی دونوں بالٹیوں میں تیار ہے۔ پھر ایک اور بالٹی میں تھوڑا سا پانی بھر کے کافور ملا کے پانی بنا لیا جائے۔ یہ آپ کے سامنے کافور موجود ہے۔ اس میں سے ہم تھوڑا سا کافور لیں گے اور پانی کی بالٹی میں ملا دیں گے۔ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر نہلانے کے بعد پانی کی بالٹیوں میں پانی بچ جائے تو کافور اس وقت بھی ملایا جا سکتا ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو اور پانی کو بچایا جا سکے۔ میت کو غسل کے تختے پر لٹانے کے لیے ایک چادر میت کے نیچے ڈال کر اور اس کو تمام لوگ مل کے اٹھا کے تختے کے اوپر لٹا دیں۔ میت کو تختے پر لٹانے کے بعد اب ہم سب سے پہلے میت کے کپڑے اتاریں گے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر کام دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے۔ میت کے کپڑے آسانی سے نہ اتر سکیں تو ان کو قینچی کی مدد سے کاٹ لیا جائے۔ سب سے پہلے چاک کی طرف سے کاٹیں گے اور پھر آستین کی طرف سے کاٹتے ہوئے کندھے کی طرف تک لے جائیں گے۔ پھر بالکل اسی طرح سے بائیں طرف سے بھی یہی عمل کیا جائے گا۔ اس سے آسانی یہ ہوگی کہ قمیص کا اوپر والا حصہ الگ ہو جائے گا اور نیچے والا حصہ الگ ہو جائے گا۔ یہ طریقہ اس لیے بھی بتایا جا رہا ہے کیونکہ ہم ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا نہیں سکتے تو کپڑے اتارنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، تو کاٹ لینا جو ہے وہ نہایت آسان ہے۔ اس کے بعد باقی تمام کپڑے بھی اتار لیں اور نیچے بچھی ہوئی چادر بھی ان کپڑوں کے ساتھ ہی باہر نکال دیجیے۔ میت کے کپڑوں کو ان کے ورثاء کے حوالے کر دیجیے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کپڑوں کو ڈسپوز کر دیں تو پھر ان کو ہٹا سکتے ہیں۔ پانی کی بالٹیوں اور ڈونگوں کو اب اپنے پاس رکھ لیجیے۔ اب 2 لوگ میت کو سر کی جانب سے اٹھاتے ہوئے بیٹھا ہونے کے قریب کر لیں اور پھر آہستہ آہستہ پیٹ کو دبائیں تاکہ جو کچھ نکلنا ہو اندر سے وہ نکل جائے۔ اس دوران میت پر چادر کے اندر سے اچھی طرح سے پانی بہاتے رہیں۔ پانی بہانے کے ساتھ ساتھ ہی تختے کو بھی صاف کر لیجیے تاکہ جو کچھ بھی اندر سے نکلا ہو وہ پانی کے ساتھ ہی بہہ جائے۔ میت کو واپس سیدھا کر کے لٹا دیجیے۔ اب میت کو استنجا کرانے کے لیے کاٹن یا روئی کا ایک بڑا سا پیس لے لیجیے، پانی سے اس کو گیلا کریں اور پھر میت کو اس سے استنجا کروائیں۔
ساتھ ہی ساتھ چادر کے اندر سے خوب اچھی طرح پانی بہائیں اور مکمل طہارت کروائیے۔ میت کو استنجا کروانے والا اب اپنے دستانے تبدیل کر لے اور استعمال شدہ دستانوں کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ اب میت کو مکمل شرعی وضو کروایا جائے گا۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کا خلال کروائیں۔ پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف کا، پھر لیفٹ ہینڈ کا الٹے ہاتھ کا خلال کروائیں۔ اس کے بعد کلی اور ناک صاف کرنے کے لیے روئی کے کچھ پھائے بنا کر پاس ہی رکھ لیجئے۔ اب ان 3 پھایوں کو الگ الگ گیلا کر کے میت کو کلی کروائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ایک روئی کو گیلا کیا جائے اور پھر ہونٹوں اور دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ پھر دوسری روئی لی جائے، اس سے ہونٹوں کو صاف کریں اور اسی طرح سے تیسری روئی کو گیلا کر کے میت کو اس طرح 3 بار کلی کروائی جائے گی۔ اب ناک صاف کروانے کے لیے مزید روئی کے 3 پھائے لے لیے جائیں اور میت کے دونوں نتنوں کو باری باری 3 بار صاف کروا لیا جائے۔ پھر میت کو وضو کروانے والا اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر 3 بار میت کا چہرہ دھلوائے۔ اب میت کا دایاں ہاتھ 3 بار کہنی تک دھلوائیے۔ بالکل اسی طرح سے بایاں ہاتھ بھی 3 بار کہنی تک دھلوایا جائے گا۔ اس کے بعد میت کے سر اور کانوں کا مسح کروائیں۔